السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بات کرتے ہیں اطمینان قلب کی کہ ہمارے دلوں کو سکون کیسے حاصل ہو۔ اس دنیا میں ہر کوئی سکون اور اطمینان قلب کا متلاشی نظر آتا ہے۔ ہر کسی کو دل کے سکون کی تلاش ہے، حتیٰ کہ لوگ سکون پانے کے لیے بہت کچھ کر گزرتے ہیں، لیکن سکون نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے وہ طریقے اختیار کرتے ہیں جن سے سکون کی بجائے مزید بے سکونی ملتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں خواہشات کے پورا ہونے سے سکون ملتا ہے، مال و منال کی بہتات اور سہولیات کی کثرت سے سکون ملتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ محض خوش فہمی اور مغالطہ ہے ہمارا، اور کچھ نہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ مال ہے، بہت زیادہ دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن بے سکونی کی وجہ سے نیند تک نہیں آتی۔ سلیپنگ پلز لے کر سوتے ہیں، نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، اور آج اگر ہم ریسرچ کریں تو ذہنی امراض کے ہاسپٹلز بڑھتے جا رہے ہیں۔ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ معاشی پریشانی بھی کوئی نہیں، گھریلو مسائل بھی کوئی نہیں، لیکن چین کی نیند نہیں ہمیں آتی، ہماری زندگی پرسکون نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو؟ ہم نے سکون اور چین حاصل کرنے کا طریقہ بگاڑ لیا ہے۔ بیسیکلی لوگ لٹریچر میں، فحش موویز میں سکون ڈھونڈتے ہیں، کھیل تماشے میں جی لگا کر اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ سکون کی جگہ نہیں ہے، یہ تو بے سکونی کے اسباب ہیں، یہ تو بے چینی اور بے قراری میں اضافہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث ہم سے کیا کہتی ہے۔ رسول عربی کی سیرت سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں سکون کس طرح حاصل ہوگا، سکون کیسے ملے گا۔ اللہ رب العزت نے سکون حاصل کرنے کے کلی طریقے بتائے ہیں اور جزوی اسباب بھی بتائے ہیں۔ کلی اور جامع طریقہ یہ ہے، سورہ رعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، دلوں کا اطمینان اور قلبی سکون اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو چیز بتائی ہے، جس چیز سے ہمیں دل کا سکون حاصل ہوگا، وہ قرآن و حدیث ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے سے دلوں کو قرار آتا ہے، دل سکون پاتے ہیں۔ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ جو مرد اور عورت نیک عمل کریں گے، یعنی کہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم انہیں باوقار اور پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں بھی سکون، قبر میں بھی سکون، اور حشر میں بھی سکون نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ تو سکون حاصل کرنے کے لیے یہ بڑی جامع نصیحت ہے کہ اپنی زندگی اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق بنا لی جائے، تو سکون انشاءاللہ مل جائے گا۔ اس لیے کہ گناہ، نافرمانی، فسق، فجور، یہ تو دلوں کے روگ ہیں جن سے دل بگڑ جاتے ہیں، قرار نہیں پاتے۔ دیکھ لیجئے، ایک تکلیف، ایک مصیبت یا پریشانی ایک بے دین شخص کو آتی ہے تو وہ دیواروں کو ٹکرے مارتا ہے، اپنا سر پھوڑتا ہے، خودکشی پہ اتر آتا ہے، واویلا مچاتا ہے، حتیٰ کہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن اگر وہی صدمہ، وہی تکلیف، وہی پریشانی ایک دیندار، ایک متقی، ایک پرہیزگار، ایک خوف خدا رکھنے والے شخص کو پہنچے تو وہ تکلیف میں پرسکون رہتا ہے، خودکشی نہیں کرتا، اپنے آپ کو ہلکا نہیں کرتا، دیواروں پر اپنا سر نہیں پھوڑتا، ذہنی توازن سے محروم نہیں ہوتا،
وہ مصیبت اور پریشانی کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے سکون ملتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی دیتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعجب ہے ایماندار شخص کی حالت پر کہ وہ اپنے تمام معاملات کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، اگرچہ بظاہر معاملات بہتر نہیں ہوتے۔ یہ اعزاز صرف ایماندار شخص کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر اسے خوشی نصیب ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور اس کے شکر ادا کرنا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے بیماری وغیرہ پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور اس کا صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال ان آیات اور احادیث میں اطمینان قلب اور دلی سکون کا ایک کلی ضابطہ، ایک کلی دستور بیان کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ ایمان اور اتباع قرآن و سنت، کہ ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث کی پیروی کرنی ہے۔ اسی طرح قرآن و سنت میں سکون حاصل کرنے کے لیے کئی جزوی اسباب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ آنکھیں دل کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں، دل اور آنکھوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا ریلیشن، بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اسی لیے شریعت میں آنکھوں کے متعلق 2 ضابطے بتائے ہیں۔ ایک، ان پر عمل کر لیا جائے تو دل سکون پا جاتا ہے۔ انسان کے اندر 2 خواہشات بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، ایک مادی خواہش، کھانے پینے پہننے کو اچھا ملے، مال وافر ہو، سواری، مکان عالی شان ہو، ہر انسان کی ویکنیس ہے اور زندگی گزارنے کے لیے ضروری بھی ہے۔ آسائش اور سہولیات میسر ہوں انسان کو، یہ بھی انسان کی ویکنیس ہے۔ جب یہ خواہشات پوری نہیں ہوتی تو انسان کا دل تڑپتا ہے۔ دوسری خواہش جنسی خواہش ہے، جب یہ پوری نہیں ہوتی تو انسان کا دل بے قرار ہوتا ہے۔ ان دونوں خواہشوں کو اعتدال پر لانے کے لیے نظر کی حفاظت ضروری ہے، اور نظر کی حفاظت کے بھی اللہ تعالیٰ نے 2 ضابطے بتائے ہیں۔ پہلا ضابطہ کہ مادی خواہشات میں اعتدال رکھا جائے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو اور اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو، اس بات کا ذریعہ بنے گا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں جانو گے۔ یعنی دنیا کے میدان میں مال، سواری، مکان، صحت و جمال، آسائش، سہولیات، اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں، ان چیزوں میں اپنے سے بالا تر کو نہ دیکھیں۔ اپنے مکان والا کرائے پر رہنے والے کو دیکھے، کرائے والا جو ہے جھونپڑے والے کو دیکھے، جھونپڑے والا فٹ پاتھ والے کو دیکھے۔ اس سے اللہ کی نعمتوں کی قدر پیدا ہوگی، شکر گزاری پیدا ہوگی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ پرسکون زندگی میسر آئے گی۔ ہم الٹ کرتے ہیں، ہم دنیا کے میدان میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ دیکھ کر ہر وقت جلتے اور کٹتے رہتے ہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں، فلاں کے پاس تو یہ بھی ہے، فلاں کے پاس تو یہ بھی ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، بابا سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فارسی کے معروف ادیب گزرے ہیں، اپنی آپ بیتی سناتے ہیں کہ وہ ایک لمبا سفر کر کے دمشق گئے۔ سواری تو دور کی بات ہے، پاؤں میں جوتا تک بھی نہیں تھا، پیدل چلنے کی وجہ سے پاؤں میں آبلے نکل آئے۔ دل میں شکوہ پیدا ہوا، انسان تھے کہ اللہ نے پہننے کو جوتا بھی نہیں عطا کیا۔ یہی سوچتے سوچتے دمشق کی جامعہ مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی پہلی نظر ایسے شخص پر پڑی جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ فوراً استغفار کیا اور سجدہ شکر بجا لائے اور کہا، کیا ہے؟ اللہ نے پہننے کو جوتا نہیں دیا، چلنے کو 2 پاؤں تو عطا کیے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کمتروں کو دیکھے گا تو سکون ملے گا، اگر برتنوں کو دیکھے گا تو بے سکونی ملے گی، پھر اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
بالفرض اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کا طلبگار ہوگا، اور ابن آدم کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کے لیے اس کی جانب رجوع کرتا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے یہی نقطہ سمجھایا کہ اگر آدمی اپنے سے اوپر والے، اپنے سے بالا تر پرآسائش لوگوں پر نگاہیں ڈالے گا تو اس کا حرص، اس کی خواہش، اس کا طمع کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جب حرص و طمع ختم نہیں ہوگا تو بے سکونی، بے قراری، تنگ دلی بھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ مرتے دم تک مال کے لیے تڑپتا اور تلملاتا رہے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نمونہ پیش فرمایا کہ جب آدمی کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں تو اسے مال و منال کے سلسلے میں اس حد پر رک جانا چاہیے، جس طرح سنن ابی داؤد میں آتا ہے۔ لقیت بن صبرہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھی۔ کچھ مہمان آئے اور آپ اس وقت ابھی موجود نہیں تھے۔ حلوہ بنانے کا حکم دیا گیا تو آپ نے حلوہ بنانا شروع کیا۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آ کر مہمانوں کے پاس بیٹھ گئے کہ آپ کا چرواہا بکریاں لے کر آیا اور بکری کا ایک بچہ بول رہا تھا۔ آپ نے فرمایا بکری نے کیا جنا؟ تو چرواہے نے کہا کہ بکری نے رات کو ایک بچہ جنا۔ تو آپ نے فرمایا اس کو ذبح کر دو، یعنی کہ ایک بکری اس میں سے ذبح کر دو ڈیور میں۔ آپ نے پھر مہمانوں سے مخاطب ہوئے اور آپ نے فرمایا تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے کچھ تمہارے لیے زیادہ تکلف کیا، بلکہ ہمارے بکریوں کی تعداد 100 ہے۔ جب ان میں ایک بکری بچہ جنتی ہے تو ہم اس کی جگہ پر ایک جو بکری ہے اسے اللہ کے راہ پر صدقہ کر دیتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ان کی تعداد 100 سے زیادہ بڑھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنی استطاعت سے زیادہ تکلف نہ کیا جائے، صرف ایک ایفیشنسی میں یا اپنے جو ہے لائف کے سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے، کیونکہ اتار چڑھاؤ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ چیزیں انسان کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ پہلا ضابطہ تھا کہ اپنے وسائل کو محدود رکھا جائے اور اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا جائے۔ دوسرا ضابطہ انسان اپنی جنسی خواہشات کو اعتدال میں رکھے۔ سورہ نور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ نگاہیں پست رکھو، غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھو، اس سے سکون حاصل ہوگا۔ آج بے پردگی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، مرد و زن کا اختلاط بہت زیادہ ہے۔ جہاں مردوں کو نظریں پست رکھنے کا حکم دیا گیا، عورتوں کو بھی پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا اسری بصرک، اپنی نظر فوراً پھیلو جب کسی عورت کی طرف نظر جائے، اور عورت کو ایسے گھر سے نکلنا چاہیے کہ وہ مردوں کو مجبور نہ کرے کہ وہ اس کی طرف دیکھیں۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہر جگہ پر، کسی بھی کاسمیٹک پر، کسی بھی چیز پر عورت کی تصویر ضرور ہے۔ عورت نے کہ اپنے آپ کو اتنا ہی حقیر کر لیا۔ یہی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں بے سکون کرتی ہیں۔ سکون قلب کے لیے شافی علاج موجود ہے۔ وہ علاج ایمان و تقویٰ ہے، اتباع شریعت ہے، خشیت الہی ہے۔ وہ علاج اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت، کتاب و سنت پر پختہ عمل اور عبادت اور اطاعت میں مشغول رہنے سے ملتا ہے۔ یہ علاج 100% یقینی ہے۔ آزمائش شرط ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت پڑھیے، ہر طرف سے اذیتیں، ہر جانب سے مصیبتیں، کئی دن کی مسلسل بھوک، بامشقت جہاد، ٹھیک ہے، 24 گھنٹے کھانے کو صرف ایک کھجور، اس کے باوجود پرسکون دل، حجاج بجاج سجدے میں پڑھ کر اللہ کی شکر گزاری کرتے تھے۔ یا اللہ ہم تیری ثنا خوانی کا حق نہیں ادا کر سکتے، تو اس طرح ہماری
مدد فرما جیسے تو نے انبیاء کی مدد فرمائی، ایسی ان کی دعائیں ہوتی تھیں۔ ہم تو جو نیکی کی توفیق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کرتے۔ سب سے پہلے دین کے راستے پہ چلنے کے لیے توفیق کا ہونا ضروری ہے، اور توفیق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ زندگی بہت پرسکون ہے، دین بہت پرسکون ہے، اس کو مشکل کس نے کیا؟ ہم نے خود کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 ضابطے بتائے ہیں۔ سب سے پہلا، اپنے مادی وسائل کو کنٹرول میں کریں۔ دوسرا یہ کہ اپنی نگاہوں کو، جنسی خواہشات کو جو ہے کنٹرول میں کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری زندگیوں میں خود ہی سکون دے دیں گے۔ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کوئی ایسے بھی ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو ہمارے پاس ہے کئی ایسے ہیں جن کے پاس یہ بھی میسر نہیں؟ جب ہم یہ سوچ لیں گے، خدا کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی۔ جب ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، ہمارے اندر سے ناشکری خود ہی جاتی رہے گی، ہم اللہ تعالیٰ کے احسان مند ہو جائیں گے۔ اللہ کا احسان مند رہیے، جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس پر شکر گزار رہیے، جو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا کیا اس کے لیے دعا کیجیے۔ دوسروں سے حسد اپنا سکون برباد کر دیتا ہے، زیادہ کی تمنا موجودہ کی جو ہے قدر گوا دیتی ہے۔ جو پاس ہے اس کی قدر کیجیے، جو پاس نہیں اس کی خواہش کے ساتھ اس کی دعا بھی کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری زندگیوں کو پرسکون کرے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔